شروط الاجتہاد کے نام سے ایک باب ہے، خصوصاً شروط الاجتہاد کے نام سے ایک باب ہے، خصوصاً جو اصول فقہ حنفیہ پہ کتابیں ہیں، میں ان کے بارے میں بات کروں گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجتہد کے لیے ایک نصاب ہے، کہ مجتہد وہ نصاب پڑھنے کے بعد پھر مجتہد بنے گا، یعنی مجتہد بننے کے لیے ایک نصاب ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں، نور الانوار ایک کتاب ہے اصول فقہ حنفیہ کی، اس میں شروط اجتہاد میں لکھا ہے کہ آدمی مجتہد کیسے بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے ذرا اس کی تفصیل آپ دیکھ لیں۔ ان میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی 500 آیات احکام کا علم ہونا، یعنی ما دیگر تمام علوم کے، یعنی جو تفسیر کے علوم ہیں 18-19، وہ علوم جاننے کے ساتھ ساتھ اس شخص کو قرآن پاک کی 500 آیات احکام کا علم ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو 3000 احادیث احکام پہ عبور حاصل ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے، ستم ظریفی ملاحظہ کیجیے، نہ تو امام ابو حنیفہ کی کوئی ایسی تفسیر موجود ہے کہ جس میں انہوں نے 500 آیات احکام پہ کوئی وضاحت کی ہو، یا 500 آیات احکام سے انہوں نے اپنے مسائل کا استشہاد کیا ہو۔ ایک بھی مثال نہیں ملتی خارج میں۔ اسی طرح احادیث کی میں بات کروں گا کہ 3000 احادیث احکام، اللہ اللہ، 3000 احادیث احکام تو بڑی بات ہے۔ میرا تو یہ دعویٰ ہے، میرا یہ چیلنج ہے دنیا کے تمام حنفیوں کو، مقلدین کو، کہ آپ مجھے امام ابو حنیفہ کی سند سے، صحیح سند سے، امام ابو حنیفہ سے 1000 احادیث دکھا دیں۔ نہیں دکھا سکتا کوئی شخص۔ ان حالات میں پھر میں بھی امام کا لفظ بول رہا ہوں، وہ صرف عرف عام کی وجہ سے میں بول رہا ہوں، ورنہ بالکل نہیں۔ ہمارے امام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، جس طرح کہ جناب حضرت خلیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا، ہم امامت کے قائل نہیں ہیں جناب، ہمارے امام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیگر ائمہ جو ہم ہر آدمی کو کہتے ہیں فلانا امام فلانا امام، یہ صرف عرف عام کی وجہ سے کہتے ہیں، ورنہ ہمارا امامت کا نظریہ، ہمارا نبوت کا نظریہ، امامت کا نظریہ شیعوں کا ہے، اور غیر شعوری طور پر ہم غیروں کے لقمے چبائے جا رہے ہیں، غیروں کی باتوں کو ہم سینے سے لگائے بیٹھے، اور اپنی طرف سے ہم بہت کہتے تھے ہم بڑا دین کا کام کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے دین میں رائے زنی کی اجازت کیوں دی، جبکہ ان کی کتابوں کے مطابق جو اجتہاد کا نصاب ہے امام ابو حنیفہ اس میں پورے نہیں اترتے۔ اگر دنیا میں کسی شخص کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ میرے سامنے پیش کرے۔ جب ایک آدمی مجتہد ثابت نہیں ہوتا انہی کے بقول، تو پھر ان کو مجتہد تو بڑی بات ہے، امام اعظم کہا جا رہا ہے۔ یا اللہ، یہ ستم ظریفی، ہائے ہائے۔ لیکن حضرات، میں اس موقع پہ آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا حضرت امام ابو حنیفہ کے مسائل میں، 1-2 مسائل کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ امام صاحب نے کس قسم کے مسائل بیان کیے، کیسی کیسی انہوں نے باتیں کی، اور کس قسم کی انہوں نے گہر افشانی کی، وہ ذرا آپ سن لیں۔ یہ گورنر کوفہ کے دربار میں امام صاحب گئے۔ گورنر کوفہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، اس میں ایک نگینہ ہے۔ گورنر کوفہ اس انگوٹھی کو اس طرح ہاتھ میں لے کے اچھال رہا ہے اور گویا کہ اس سے وہ مجلس میں کھیل رہا ہے۔ امام صاحب بھی وہاں آ گئے۔ امام صاحب نے دیکھا کہ گورنر صاحب
انگوٹھی سے کھیل رہے ہیں. ان کو کہنے لگے یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا امام صاحب یہ دیکھیے یہ انگوٹھی مجھے بڑی پسند ہے لیکن میں کیا کروں، مجھے کہیں سے ملی ہے لیکن اس پہ نام لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، میں اس نام کے بارے میں کیا کروں؟ عطا ابن عبداللہ. میں اب بڑا مجبور ہوں. کوئی لوگ لو جی یہ بھی کوئی بات ہے، یہ آپ انگوٹھی مجھے دیں. انہوں نے انگوٹھی دے دی. انہوں نے وہاں ایک اہلکار تھا اس کو بلایا، یعنی امام ابو حنیفہ نے اس کو بلا کے کہنے لگے یہ دیکھو میری بات سنو، یہ جو ہے نا عطا یہ تو رہنے دیں آپ، یہ آگے جو ہے نا بن، یہ جو بن ہے اس بن کی با کو کا نقطہ کٹوا کے اس کا جناب میم بنوا دیں. عطا من، آگے جو عبداللہ ہے اس کا جو نیچے کا یعنی با کا جو نقطہ ہے اس کو درمیان میں رکھوا دیں، یہ بن جائے گا عطا من ہند اللہ. وہ اہلکار وہ انگوٹھی لے کے گیا اور اس نے جا کے سنار کو دی. اب سنار نے دیکھا کہ سرکاری اہلکار ہے، اس نے فوراً ہی جو اس کو کہا گیا تھا اس نے وہ کر کے دے دی. وہ انگوٹھی لے کے وہ اہلکار امام صاحب کے پاس آیا. امام صاحب نے دیکھ کے کہا اب بالکل ٹھیک ہے. گورنر کوفہ کو کہتے کہ لو دیکھیں آپ کیا ہے، بس اب آپ کے لیے جائز ہے، اب آپ کے لیے درست ہے، یہ آپ استعمال کر سکتے. بتائیے یہ فقاہت ہے. میں نے ایک مثال آپ کو پیش کی ہے اور یہ حنفیہ کی تمام کتابوں میں جو اردو میں ہے یا عربی میں ان تمام کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. بتائیے جی یہ فقاہت بیان کی جا رہی. اسی طرح امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف، بڑے معروف آدمی. امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف کا جب اکٹھا نام لیا جائے گا حنفی مکتب فکر میں تو ان دونوں کو شیخین کہتے ہیں، جناب امام ابو حنیفہ اور جناب قاضی ابو یوسف، ان کو شیخین کہتے ہیں. اور جب جناب قاضی ابو یوسف اور امام محمد ہوں گے ان کو صاحبین کہتے ہیں. لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں قاضی ابو یوسف کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ان کی فقاہت کا ذرا وہ ملاحظہ کیجیے آپ. ہارون رشید کی بات ہے. ہارون رشید کے دربار میں ان کے ایک حاشیہ نشین تھے. بدقسمتی کی بات کہہ لیں آپ، وہ کسی دن ہارون رشید کی اس اپنے مشیر وزیر جو بھی نام آپ رکھ لیں اس کی لونڈی پہ نہ پڑ گئی نظر، پتہ نہیں کیسے دیکھ لیا اس نے، وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا. فریفتہ ہو گیا تو اس اپنے حاشیہ نشین کو بلا کے کہتا ہے یہ لونڈی آپ مجھے دے دیں. انہوں نے کہا جی میں نہیں دوں گا لونڈی آپ کو. انہوں نے کہا میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ یہ لونڈی میں نے تیرے سے لے لی. اب وہ جو ان کا وزیر تھا یا مشیر تھا یا حاشیہ نشین تھا وہ کہتا میں نے نہیں دینی. میں اگر آپ کو یہ لونڈی دوں، ہبا کروں یا بے کروں، دو ہی صورتیں تھیں. میں نہ آپ کو ہبا کروں گا اور نہ بے کروں گا. اگر میں یہ کروں میری بیوی کو طلاق، میرے کل غلام آزاد، میرا کل مال اللہ کے راستے میں صدقہ. اس نے وہ بھی تن گیا اور ہارون رشید تو تلا ہوا تھا پورا. اب عین قریب تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہارون رشید نے باقاعدہ اس وزیر کے قتل کے لیے چمڑا بھی بچھوا لیا اپنے سامنے، جلاد کو بھی بلا لیا اور اس کے قتل کی تیاریاں شروع ہو گئی. لوگوں نے اس مشیر کو اس وزیر کو سمجھایا کہ تو کیا کر رہا ہے، پاگل ہو گیا تو، بتا تو ابھی قتل ہو جائے گا، تیری لونڈی بھی ہارون رشید کے پاس آ جائے گی، تیری بیوی بھی پتہ نہیں کہاں جائے گی، تیرا مال بھی پتہ نہیں کہاں جائے گا، کوئی عقل کی بات کر.